الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تعظیم و تکریم مسلمانان گرامی معزز سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے چند معروضات اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اجمالاً ایمان لانا کافی ہے یا تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلے آپ ان موصوف کی گفتگو سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد میں انہی کی بات کو لے کر چند گزارشات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے۔ جی آپ سارے صحابہ کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ کی کتاب میں نہ ہو تو مجھے جس مرضی چوک پہ بلانا، تمہاری کتابوں میں لکھا کہ رسول نے جو آخری حج کیا جسے حجت الوداع کہتے، اس آخری حج میں جو آپ کی کتابوں میں تعداد لکھی ہے وہ تعداد ہے 1,22,000 کے قریب صحابی تھے، اور ایک میں ہے 1,25,000 کے قریب صحابی۔ یہ بات پہلی بار ممبر سے کہنے لگا۔ 1,25,000 صحابہ اکرام رسول کے آخری حج میں تھے۔ مہربانی کر کے یہ سارے ملک کے مولوی میری آنکھوں کے سامنے بٹھاؤ، 1,00,000 چھوڑ 25,000 کے نام بتا۔ ملتان والے میری منت کر رہے، چل میں ملتان ماتمیوں کو وجہ سے رعایت کرتا ہوں، 25 چھوڑ 20,000 کے بتا۔ تو جب تو 20,000 صحابی پی کے بیٹھا ہے، 2-4 کو ہم چھوڑ دے تو قیامت کہاں سے؟ محترم سامعین، یہ جو روافض ہیں یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، فتنہ پرور سوال اٹھاتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، تو آپ ذرا ان کے اسماء گرامی دکھلاؤ، ان کے نام کتابوں کے اندر کتنے موجود ہیں۔ اگر تم نام نہیں دکھلا سکتے، پتہ چلتا ہے کہ تم تمام صحابہ رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین کا انکار کرتے ہو۔ اگر ہم چند صحابہ کا انکار کریں تو ہم کافر ٹھہرے، جو تم اتنے صحابہ کا انکار کرو تو پھر تم مومن کیسے رہ سکتے ہو؟ لہٰذا میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، ایمان کے لیے صحابہ رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین کے اسماء کو لینا، ان کے ناموں کو یاد رکھنا، ان کے ناموں کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایمان کی بنیاد قرآن و سنت اور وحی پر ہے۔ اللہ جل شانہ نے صحابہ رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ جل شانہ نے سابقین فی الاسلام کا تذکرہ بھی کیا، مہاجرین کا تذکرہ بھی کیا، انصار کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ تینوں قسم کے صحابہ رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان سے رضا کا اعلان فرمایا، لیکن کسی صحابی کا نام ذکر نہیں کیا، تو پتہ چلتا ہے اجمالاً ایمان لانا کافی ہے۔ ہم سابقین فی الاسلام کو بھی مانتے ہیں، مہاجرین کو بھی ہم مانتے ہیں، انصار کو بھی ہم مانتے ہیں، تمام صحابہ رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین کو مانتے ہیں جن سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ اور اسی طرح والذین اتبعوہم باحسان، جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو ان کی تابع داری کرنے والے ہیں، اللہ نے ان سے بھی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ ہم انہیں بھی مانتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ
جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اللہ جل شانہ نے صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم اجمعین کی صفات کا تذکرہ کیا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے معاملے میں بڑے سخت تھے، کفار کے ساتھ نفرت کرتے تھے، آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ یہاں بھی اللہ جل شانہ نے کسی صحابی کا نام ذکر نہیں کیا۔ پتہ چلتا ہے ہمیں جماعت صحابہ پر اجمالاً ایمان لانا چاہیے۔ ہم ان کی صفات پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کی صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ناموں کا جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اجمالاً ایمان لانا کافی ہے۔ 2 آیتیں مبارکہ آپ حضرات کی توجہ کی نظر کی، جن میں اللہ جل شانہ نے اسماء کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ جل شانہ نے مطلقاً تذکرہ کیا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی صحابہ ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، سب سے ہمارا پیار ہے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، سب کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم کوشش بھی کرتے ہیں۔ اب میرا تم سے ایک سوال ہے، تم جیسے کہہ رہے ہو تمام علماء کو میرے سامنے بٹھایا جائے، اگر تمہارے سارے علماء میرے سامنے بیٹھ جائیں، میرا بھی ایک سوال ہے، انبیاء علیہم السلام کی تعداد کتنی؟ روایتوں کے اندر آیا کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام ہیں۔ قرآن کریم کے اندر صرف 25 کے نام ملتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو کیا نام نہ ملنے کی وجہ سے باقی انبیاء علیہم السلام کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ جس طرح وہاں انبیاء علیہم السلام پر اجمالاً ایمان لانا کافی ہے، یہاں پر بھی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت پر اجمالاً ایمان لانا کافی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کم و بیش کا لفظ استعمال کیا جائے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام ہیں، متعین تعداد نہ کی جائے، کم و بیش کا لفظ ضرور ساتھ بولا جائے تاکہ کسی کا انکار نہ ہو، اور اگر کوئی غیر نبی ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی فہرست میں داخل نہ ہو، اس لیے کم و بیش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام پر اجمالاً ایمان لایا جاتا ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر بھی اجمالاً ایمان لایا جائے گا۔ اسی طرح کیا آپ حضرات نے تاریخ کی کتابیں، احادیث کی کتابیں نہیں پڑھی؟ ان کے اندر اکثر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات ملتے ہیں۔ الاصابہ کو اٹھاؤ، الاستیاب کو اٹھاؤ، معرفت الصحابہ کو اٹھاؤ، اسد الغابہ کو اٹھاؤ، ان کے اندر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نام بھی ملتے ہیں، حالات بھی ملتے ہیں۔ 12,000 سے زائد صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تذکرہ ان کتابوں کے اندر موجود ہے، انہیں دیکھ کر پڑھیے، انہیں کھولیے، آپ کو پتہ چلے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کیا کیا نام ہیں، ان کے حالات کیا ہیں۔ باقی میں نے عرض کر دیا ہر صحابی کا نام جاننا ضروری نہیں، ایمان کے لیے ضروری نہیں، ہر صحابی کے حالات سے واقف ہونا یہ انسان کے ایمان کے لیے ضروری نہیں۔ ایمان کی بنیاد قرآن و سنت اور وحی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے اجمالاً صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم اجمعین پر ایمان لایا جائے گا۔ یہ کہہ رہے کہ ہم 2-4 صحابہ کا انکار کریں تو کافر، تم 2-4 کو مانتے ہو باقی سب کا انکار کرتے ہو۔ صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے سب سے بڑی ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تم ان کا انکار کرتے ہو، ان کی خلافت کا انکار کرتے ہو، ان کی صحابیت کا انکار کرتے ہو۔ ان کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، لصاحبہ سے مراد
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، ان کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے۔ مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ نے سیرت مصطفیٰ کے اندر لکھا، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہے وہ آیت مبارکہ کا منکر ہے، جو آیت مبارکہ کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانو، ان کی خلافت کو بھی مانو۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل بشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر ایمان لایا جائے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے، اور یاد رکھو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عزت، یہ اصل ایمان ہے۔ اگر ان کی عزت نہیں